ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى وقال الله سبحانه وتعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان گرامی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ایک دفعہ پھر ہمیں اس مرکز میں اپنے نام کے اوپر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے. بہت سے بزرگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ لفظ انسان نسیان سے مرکب ہے اور نسیان بھول جانے کو کہتے ہیں، اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ انسان خطا و نسیان کا مرکب ہے. تو بھول جانے والے کو جس کی سرشت میں، جس کی عادت میں بھول جانا لکھ دیا گیا ہو تو اس کو تذکیر کی ضرورت پڑتی ہے. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. تذکیر ہوتی رہے، انسان تازہ ہوتا رہتا ہے، اثر نو اپنے مقصد کے اوپر کھڑا ہوتا رہتا ہے. ورنہ انسان ہر وقت شیطان کے حملوں کی زد پر ہوتا ہے، اپنے نفس کے حملوں کی زد پر ہوتا ہے، اور اس گولہ باری میں وہ مضمحل ہو جاتا ہے. روح کمزور ہو جاتی ہے، حوصلے پست ہو جاتے ہیں، انسان جذبات مردہ ہو جاتے ہیں، ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. اس کو تازگی کی ضرورت پیش آتی ہے، اس کو دوبارہ سے ایک ایسی تذکیر کی، ایک ایسی اپنے ایمان کو ایک ایسے تازہ پانی کی ضرورت پیش آتی ہے جیسے درختوں کو پانی کی ضرورت پیش آتی ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ جب کبھی درخت کو پانی بھی مل جائے، اوپر سے بارش ہو جائے اور اس کے پتوں کو بھی پانی مل جائے تو ان درختوں پر ایک خاص قسم کی رونق آ جاتی ہے. ان کی سبزی، ان کا جو سبزہ ہوتا ہے اس میں آنکھوں کی ایک عجیب تراوٹ کا سما آ جاتا ہے. انسانی روح بھی اسی سے مشابہ ہے. اس کو بار بار تذکیر کی ضرورت پیش آتی ہے، اس کو ماحول کی ضرورت پیش آتی ہے، اس کو زندہ قلوب کے قریب جانے کی ضرورت پیش آتی ہے تاکہ اپنے قلب کی مردگی کا یہ کوئی علاج کر سکے. اگر کسی کو اپنے دل میں ایک پژمردگی کا احساس ہو تو اس دل کو زندہ کرنے کے لیے کسی زندہ دل کے قریب جایا جاتا ہے. جیسے آج یہ باتیں لوگوں کے لیے سمجھنا حسی چیزوں کے ذریعے آسان ہو گئی ہیں. بالکل جیسے موبائلوں کی بیٹریاں ہوتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں تو بجلی کے قریب رکھی جائیں، بجلی پر رکھی جائیں تو چارج ہو جاتی ہیں، تو اثر نو بندہ تازہ دم ہو جاتا ہے. تو یہاں اللہ جل شانہ نے ہمیں جمع فرمایا ہے. ہمیں اس بات کی بڑی ضرورت ہے کہ آج چونکہ بالکل پہلا دن ہے اور اس مبارک اجتماع کا پہلا دن ہے، اور ہمارے پاس اس کے بعد کل کا دن، پرسوں کا دن، اس کے بعد انشاءاللہ اتوار کے دن دعا ہوگی. تو یہ بات بہت زیادہ اہم ہے کہ ہم یہ دن کس طرح گزاریں، یہاں ہماری آمد کا مقصد کیا ہے، اور اپنے اس مقصد سے ہم زیادہ سے زیادہ کیسے مستفید ہوں. عزیزان گرامی، ایک ہی قسم کے ماحول اور ایک ہی قسم کی فضا میں رہنے والے لوگوں میں بھی استفادہ کرنے والوں میں سے ہر ایک کی نوعیت مختلف ہوتی ہے، اور ہر دور میں ایسا ہوتا ہے. حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اندر جو تفضیل بیان کی جاتی ہے تو آپ دیکھیں تو وہاں پر بھی صحبت سب حضرات کو میسر تھی. فضیلت میں ایک درجے میں سارے برابر ہیں کہ شرف صحابیت میں برابر، لیکن اللہ جل شانہ نے کسی کو زیادہ اونچا کر دیا، کسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا درجہ دے دیا. اس طرح اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ فضیلت کی ترتیب وہی ہے جو خلافت کی ترتیب ہے.
پھر عشرہ مبشرہ ہیں، پھر بدری ہیں، احد کے لوگ ہیں، السابقون الاولون ہیں، یہ باقیوں سے افضل ہیں۔ تو اس طرح ہر دور میں ایک ہی جگہ سے، ایک ہی ماحول سے، ایک جیسے ہدایت کے مواقع ہوتے ہوئے استفادہ کرنے والوں کی نوعیت میں فرق ہوتا ہے۔ کوئی بہت زیادہ استفادہ کر لیتا ہے، کوئی اپنے وقت سے بہت فائدہ اٹھا لیتا ہے، اپنے وقت کو صحیح معنوں میں قیمتی بنا لیتا ہے، اور کوئی تھوڑا اٹھاتا ہے، اپنی اپنی ظرف کے بقدر، اپنی اپنی ہمت اور مجاہدے کے بقدر، اپنی نیتوں اور ارادے اور عزائم کی بلندی کے بقدر اللہ جل شانہ انسانوں کو عطا فرماتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کے نزدیک تو اس کی ساری مخلوق، اللہ ان سب کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن اس نے اپنے فائدہ پہنچانے کے لیے جو سنتیں مقرر کی ہیں، اس کو جو جتنا زیادہ اختیار کرتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کو اتنا زیادہ فائدہ پہنچاتے ہیں، اور جو جتنی ان دینی مواقع کی جتنی زیادہ قدردانی کرتا ہے، جس کے سامنے زیادہ اونچے مقاصد ہوتے ہیں، جس کے سامنے زیادہ اونچے عزائم ہوتے ہیں، تو اللہ جل شانہ کی مدد پھر اسی کے بقدر اس کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ جس کی محنت اور جس کی کوشش اور زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا فضل بھی اس کی طرف زیادہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہاں ہماری جو آمد ہے، اور یہ جو ایک مختصر سا وقت اس وقت چونکہ اجتماع کے لیے ہم لوگ آئے ہیں اور اجتماع کے نام پر یہاں پر جمع ہیں اس وقت، اس لیے اس اجتماع سے زیادہ مستفید ہونا ہمارا اولین مقصد ہے۔ یہاں جب بھی ساتھی جمع ہوں، ہم دیکھیں کہ یہ کئی چیزوں کو ہمیں ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ایک تو اللہ جل شانہ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں عبادت کے لیے ایک مرکز عطا فرمایا۔ دین کے شعبے مختلف ہیں، متعدد ہیں، اور ان سب کی ضرورت ان کے اس نوعیت کے اپنے اپنے مراکز ہوتی ہیں۔ بعض مراکز قائم کرنا بڑا آسان ہوتا ہے کیونکہ اس میں زیادہ عمل دخل تعمیرات کا ہوتا ہے کہ تعمیر ہو جانے کے بعد اس پر کسی بھی نام کا بورڈ لگا دیا جائے تو وہ بھی مرکز کہلائے گا۔ لیکن عبادت کے مراکز، ایسے مراکز جہاں اصلاح ہوتی ہو، ایسے مراکز جہاں پر انسان آئے تو اس کی قلبی کیفیت پہ فرق پڑتا ہو، ایسی جگہ جہاں پر اس کو صحبت کے اثرات اس کے اوپر مرتب ہوتے ہوں، جہاں پر اس کو عبادت کی ایک ایسی فضا سے سابقہ پڑتا ہو کہ خود بخود اس کا دل آتے ہی عبادت کی طرف راغب ہو جائے، اور اس کو ایسے لگے کہ جیسے اس نے اپنے پیچھے جو چھوڑ دیا ہے بس اس کی فکر بھی اس سے گئی، اور اب آخرت کی فکر اس کے اوپر غالب ہے، اللہ جل شانہ کو راضی کرنے کی فکر اس پہ غالب ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے دل میں بڑھانے کی فکر اس پہ غالب ہے، اپنی اصلاح کی فکر اس پہ غالب ہے، نفس اور شیطان سے اپنی جان چھڑانے کی فکر اس پہ غالب ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کو درست کرنے کی فکر اس پہ غالب ہے، اپنی قبر، اپنا حشر، برزخ کی زندگی، آخرت کی زندگی، یہ حقائق جو عام زندگی میں ہم سے اجھل ہو جاتے ہیں، پوشیدہ ہو جاتے ہیں، زندگی کے ہنگاموں کے اندر ہم سے دائیں بائیں ہو جاتے ہیں، وہ انسان کے اگر سامنے آ جائیں تو یہ اس کی زندگی کا سب سے قیمتی ترین وقت ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ اچھا وقت کیا ہوگا، اور اس سے زیادہ اچھے لمحات کیا ہوں گے کہ اگر انسان کو یہ چیزیں میسر آ جائیں۔ ہم باوجود اس کے کہ اللہ کا شکر ہے کہ مسلمان ہیں، آخرت کے اوپر عقیدہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے یرجون لقاء ربہم، اللہ سے ملاقات کا بھی ہمارا عقیدہ ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی، آخرت ہوگی، اور مرنے کے بعد کی زندگی کے تمام مراحل جو قرآن و سنت میں آئے ہیں ہم سب اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے، اور ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ اس اتنی بڑی چیزوں کے لیے جو ہمارے ساتھ آخرت کے اندر پیش آنے والی ہیں، مرنے کے بعد جو زندگی شروع ہونے والی ہے، اس کو ہماری توجہ کا، اور اس کو ہمارے اوقات کا، اور اس کو ہماری بھاگ دوڑ کا، اور ہماری ہمت اور حوصلے کا جتنا حصہ درکار ہوتا ہے، ہم اس کا عشر عشیر بھی نہیں دے رہے ہوتے، اس کا 20واں حصہ بھی ہم نہیں دے پا رہے۔ ہماری اور مصروفیات ہمارے اوقات کو نگل رہی ہوتی ہیں، ہماری عمر کو نگل جاتی، ہمارے اپنی پچھلی زندگی کے اوپر انسان مڑ کے دیکھے تو ایسے لگتا ہے جیسے اس کی زندگی کسی چیز نے کھا لی ہو اور ہڑپ کر لی ہو، ایسے اپنی زندگی انسان کو ضائع اور برباد محسوس ہوتی ہے اگر وہ مڑ کر پچھلے سالوں کی طرف دیکھے۔ اب یہ ہم سب کو اس ابتلاء اور آزمائش کا سابقہ ہے۔ ایسے وقت میں ہماری ضرورت کیا ہوتی ہے؟ جب ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہم سے زندگی کی قیمتی لمحات اور اوقات اس طرح ضائع ہو رہے ہیں، اور ہماری زندگی ہمارے ہاتھوں سے پھسل رہے ہیں اور نکل رہے ہیں، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ہم قبر اور آخرت کی طرف قریب ہو رہے ہیں، اور اتنا بڑا ایک کرنے کا کام تھا
جو اللہ جل شانہ نے ہمیں جس کے لیے دنیا کے اندر بھیجا تھا اس کا حساب کتاب ہونے والا ہے، یعنی ایک ایک عمل کا حساب ہونے والا ہے، جس لیے اللہ نے بھیجا تھا کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون بہترین عمل لے کر، احسن عمل لے کر میرے پاس آتا ہے۔ تو آج اگر ہم اپنی جھولیوں کی طرف نگاہ ڈالیں اور سوچیں کہ احسن عمل میں سے کیا رکھا ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنا ہوگا، اور جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی، تو جس کی قیامت قائم ہو گئی اس کے سامنے تو یہ سوال و جواب کھڑے ہو گئے کہ وہ اپنا احسن عمل پیش کرے۔ ہم جب ان چیزوں کی طرف غور کریں گے تو ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا کہ ہماری زندگی کے اندر وہ لمحات سب سے قیمتی ہیں جو ہمیں ہمارے مقصد زندگی کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ وہ لمحات ہماری زندگی کا خلاصہ ہیں، اور وہ لمحات ہماری زندگی کا عطر ہیں، جن لمحات میں ہمیں اس طرف توجہ کرنے کی، اس حوالے سے فکر مند ہونے کی، اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی، اور اس حوالے سے وہ اعمال کرنے کی جن اعمال سے اللہ جل شانہ راضی ہوتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے۔ یہ سب سے قیمتی بات ہے، اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی؟ اس لیے اللہ جل شانہ نے ہمیں اس قیمتی بات کے لیے یہاں پر جمع کیا ہے۔ اب اگر یہاں آ کر بھی یہ ہماری غفلت کی نظر ہو جائے، جیسے پچھلی زندگی غفلت کی نظر ہے، جیسے اپنے مقام کے اوقات غفلت کی نظر ہے، تو آپ سوچیں کتنا بڑا خسارہ ہے اور کتنی اس موقع کی ناقدری ہے۔ اس طرح کہا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس کے بعد کس چیز کے اوپر، کون سی ایسی چیز ہوگی جو انسانوں کا دل دہلائے گی یا انسان کا دل ہلائے گی کہ اتنے اہم موقعوں پر بھی ہمارا دل اس طرف نہ متوجہ ہو پائے، اور ہم اپنے ساتھ وہ سارے دل و دماغ کے وہ سارے جھگڑے جس نے وہاں ہمیں اللہ سے غافل کر رکھا ہے وہ ہم یہاں پر بھی لے کر آئیں اپنے ساتھ، اور یہاں بھی اسی میں مشغول رہیں۔ ہمیں اتنی اپنے آپ کو مخاطب کر کے عرض کرتا ہوں یہ سب کہ ہمیں ضرور اتنا سمجھدار ہونا چاہیے کہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہمیں اللہ جل شانہ سے غافل کرنے والی چیزیں کون سی ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سے خیالات ہیں، وہ کون سی مصروفیات ہیں، وہ کون سے مشاغل ہیں، وہ کون سی فکریں ہیں، وہ کون سے اندیشہ ہائے دور دراز ہیں، وہ کون سی تگ و دو اور بھاگ دوڑ ہے جس نے ہمیں اللہ سے غافل کر رکھا ہے، جس نے ہمیں اعمال سے غافل کر رکھا ہے، جس نے ہمیں عبادات سے غافل کر رکھا ہے، جس نے ہمارے دل کی نرمی لے لی ہے، دل کی رقت لے لی ہے، اور اللہ جل شانہ کے سامنے مناجات کی لذت سے محروم کر دیا۔ ہم جب سوچیں گے ان چیزوں کو تو یہاں اس جگہ آنے کا مقصد اس کو پس پش ڈال کر آنا ہے۔ اگر اس کو ہم پس پش ڈال کر یہاں کچھ وقت گزاریں اور ویسے گزاریں جیسے ہمارے بڑے ہم سے چاہتے ہیں، تو کتنی اللہ جل شانہ سے اس بات کی امید ہوتی ہے اور کتنی توقع ہوتی ہے کہ ہمیں ہمارا مقصود اللہ پاک عطا فرما دیں گے۔ اللہ جل شانہ ہمیں ہماری جھولیاں اپنی خیروں سے اور برکتوں سے اور اپنی رضا سے اور اپنے آپ کو راضی کرنے والے اعمال کی عادت دے کر اللہ جل شانہ اگر ہمیں واپس بھیجیں تو یہ ہمارا جانا جو ہے یہ بہت بڑی کامیابی کی واپسی ہے، یہ اپنے مقصد کے حصول کی واپسی ہے۔ اور اگر ہم اس کو یہ سمجھ کر کہ جیسے دنیا میں بہت سی جگہوں پر لوگ جمع ہوتے ہیں، فسق و فجور کے اڈوں پر بھی لوگ لاکھوں کی تعداد میں جمع ہو جاتے ہیں، اور رسم و رواج کے نام پر بھی لوگ بہت زیادہ جمع ہو جاتے ہیں۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ دنیا بھر کے اندر لوگوں کے جمع ہونے کے 20 عنوان ہیں، 20 نام ہیں، اس سے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ ہم اس کو بھی اگر ایک ایسا روایتی اور رسمی موقع سمجھ لیں کہ بس یہ ایک رسم ہے، ہم نے اس کو ادا کر لیا، تو ہم پھر فائدہ اٹھا کر جانے والوں میں شمار نہیں ہوں گے، ان لوگوں میں ہمارا شمار نہیں ہوگا جنہوں نے اس کا پورا فائدہ اٹھایا۔ اس لیے یہاں جب ہم آئیں تو ایک پہلی چیز جو شاید ماحول کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ اپنی یکسوئی کو خراب کرنے والی اور اللہ تعالیٰ سے توجہ ہٹانے والی اور عبادت میں دل لگانے سے روکنے والی جو چیزیں، ان سے ہم کم از کم ان 4 دنوں کے لیے بالکل مجتنب ہو جائیں۔ اگر آپ اپنی ضرورت کے لیے موبائل اپنے ساتھ لائے ہیں تو اس کو بند کر دیں 3-4 دن کے لیے، کسی ایک وقت میں کھول کے گھر والوں کو اطلاع کر دیں اور اس کو بند کر دیں۔ اب دیکھیں اس فضا کے اندر جہاں سارا وقت اللہ اللہ ہو رہی ہو، اس میں اگر ہمارے موبائلوں سے موسیقی کی گھنٹیاں بھی یہاں بجتی رہیں، کیونکہ ہزارہا لوگ ہیں، ان میں اگر سینکڑوں کے بھی بجتے رہیں تو سارا وقت ٹنگ ہوتی رہے گی موسیقی کی آوازیں، اور یہ مسجد ہے ساری کی ساری۔ بہت سے لوگ اس میں بے احتیاطی کرتے ہیں، ہمارے انتظامیہ کے ساتھی انشاءاللہ آپ کو اس حوالے سے سمجھاتے رہیں گے، لیکن آپ اس کو سب سے پہلے یہ آپ کو
یہاں آ کر بھی یکسو ہونے سے روکنے والی ایک بہت بڑی چیز یہ۔ دوسری چیز جس کا رمضان کے اندر ہم اہتمام کرتے ہیں الحمدللہ یہاں پر، اور اس کا اہتمام کرنے سے اس کے نتائج اور ثمرات الحمدللہ اب رمضان پورے میں اور خاص طور پر اس کے آخری عشرے میں دیکھتے ہیں، اور وہ اس مرکز کی خصوصیت ہے۔ ورنہ جہاں پر بھی اتنے لوگ جمع ہو جائیں تو سب سے پہلی چیز جو پیدا ہوتی ہے وہ شور ہے، اور وہ ایک ہڑبونگ ہے، اور وہ ایک ایسا ہنگامہ ہے کہ اس میں کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی۔ اس سے کہیں کم لوگ کہیں جمع ہو جائیں۔ ابھی آپ کتنے لوگ یہاں جمع ہیں؟ آپ دیکھیں اللہ کا شکر ہے کہ بالکل آپ سکوت طاری ہے۔ آپ سے دسیوں گنا کم لوگ اس وقت دوابہ بازار میں ہوں گے، لیکن آپ دیکھیں وہاں کتنا شور ہوگا۔ تو اللہ جل شانہ کو بازار سب سے زیادہ ناپسند ہے اور مساجد سب سے زیادہ پسند ہے۔ احب البلاد اور ابغض البلاد احادیث میں آیا ہے۔ علماء نے اس کی توجیحات میں بہت سی چیزیں لکھی ہیں۔ اس کے اندر ایک اس بات کو بھی لکھا ہے کہ بازاروں کا شور و غوغا، اور بازاروں کے اندر جو گالی اور گلوچ، اور بازاروں کے اندر جو ہر ایک ہنگامہ، اور مساجد کا سکون اور اطمینان اور وہاں کی خاموشی، یہ اللہ جل شانہ کو پسند۔ اس لیے جس طرح ہم اس کا اہتمام رمضان کے اندر خاموشی کا کرتے ہیں، چونکہ ہر سال ہمارے ہاں الحمدللہ نئے ساتھی بہت بڑی تعداد میں آتے ہیں، اور اجتماع کے پہلے دن وہ منظر ہوتا ہے جو پچھلے اجتماع کے آخری دن ہوتا ہے عام طور پر۔ تو اس لیے اس بات کی پھر ضرورت پیش آتی ہے کہ پرانے ساتھی جو آتے رہتے ہیں الحمدللہ ہر سال، وہ اپنے نئے مہمانوں کو، نئے ساتھیوں کو اس بات کے اوپر آمادہ کرتے رہا کریں اور قائل کرتے رہا کریں کہ وہ اس میں شور نہ کریں اور وہ اس سے باتیں نہ کریں۔ اور کیونکہ اتنے مجمع میں جب 100 150 200 لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے سارا مجمع اس سے متاثر ہو رہا ہے، پورا ماحول اس سے متاثر ہو رہا ہے۔ تو ہم اگر عبادت کے ماحول کو خراب کریں اور ہم عبادت کے ماحول میں رخنا ڈالیں تو یہ تو نقصان کی بات ہے، کوئی فائدے کی بات ہمارے نہیں۔ اس سے دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اس میں خاموشی کا اہتمام کریں۔ تیسری بات یہ کہ یہ وقت جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہاں آنے کے بعد اگر ہم ان دو چیزوں کا، خاموشی کا اور یکسوئی کا اہتمام کر لیں گے، تو اولین چیز جس کی طرف آپ کا دل متوجہ ہوگا، آپ خود محسوس کریں گے، تو وہ عبادت کی طرف ہوگا۔ دو چیزیں، یہاں کچھ اجتماعی اعمال چلیں گے، یہاں پر ممبر سے بات ہوگی، تو جب اجتماعی عمل کا وقت ہو تو وہ وقت تو ہم پوری یکسوئی کے ساتھ بات سنیں کہ ہمیں سمجھائی کیا بات جا رہی ہے، کہی کیا بات جا رہی ہے، ہمیں ہمارے فائدے کی کون سی بات سمجھائی جا رہی ہے۔ اور جب وہ بات ختم ہو جائے تو اس کے بعد جتنا وقت ہوتا ہے وہ اپنی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے بعد، یعنی کچھ سونا، کچھ کھانا انسان کی ضرورت ہے، بیت الخلاء میں جانا انسان کی ضرورت ہے، اس کے علاوہ جتنا وقت بچ جاتا ہے وہ عبادت کے لیے ہوتا ہے۔ اس وقت کے اندر ہماری تسبیحات، ہماری تلاوت، ہماری اذکار، جو آپ کی جو معمول اپنی دعائیں، ان ساری باقی سارے اوقات اس کے اندر رکھیں۔ اور یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ جب اتنے سارے لوگ اتنی دور دور سے یہاں جمع ہوں اور وہ واقعی عبادت کے لیے جمع ہوں اور اپنی زندگی کا مقصد سمجھنے کے لیے جمع ہوں، تو یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ اس مجمع کی اللہ جل شانہ کی نگاہ میں کیا حیثیت ہوتی۔ احادیث میں ذکر کے لیے جمع ہونے والوں کے بارے میں جو حدیثی کتابوں میں کتنی صراحت کے ساتھ وہ احادیث موجود ہیں کہ جب لوگ ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں، قوم کا لفظ آیا حدیث کے اندر کہ جو قوم مجتمع ہو ذکر کرنے کے لیے، تو اللہ جل شانہ حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ، کہ جہاں ان کو ملائکہ گھیر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے اوپر آ جاتی ہے۔ اور جب روایات میں آتا ہے کہ ملائکہ ان کو اتنا گھیر لیتے ہیں کہ آسمان سمائے دنیا تک فرشتوں کی صفیں لگ جاتی ہیں، تہ در تہ ان کے اوپر آ جاتے ہیں۔ اور جب وہ مجلس برخاست ہوتی ہے اور ختم ہوتی ہے اور فرشتے جاتے ہیں اور اللہ جل شانہ سے جو ان کا مکالمہ ہوتا ہے، تو اس میں اللہ جل شانہ اپنے بندوں کے اپنے نام پر جمع ہونے پر کس قدر خوشی کا اظہار فرماتے ہیں۔ فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کیسے خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور کیسے وعدے کرتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں کہ وہ ان کے اور اپنے جاننے کے باوجود ایک مکالمہ فرماتے ہیں فرشتوں سے، یہ لوگ کس لیے جمع ہوئے تھے، یہ کیا مانگ رہے تھے، یہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے، یہ کیا چاہتے تھے، کس چیز کو چاہتے تھے اور کس چیز کو نہیں چاہتے تھے۔ اللہ جل شانہ کے علم میں ساری کی ساری چیزیں وہ خود دیکھ رہا ہے براہ راست۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی رپورٹنگ کے محتاج نہیں ہے، پھر بھی اللہ جل شانہ ہم تک یہ باتیں، ہمیں ایک خاص قسم کا، آپ دیکھیں اس مکالمے کو سن کر باوجود اللہ تعالیٰ کی عظمت کو جاننے کے ہمیں ایک خاص قسم کا لطف آتا ہے، ایک اور قسم کا اس کے اوپر یقین بیٹھتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ہی ہوتا ہے سارا کچھ، ہمارا دماغ اس کو زیادہ قبول کرتا ہے اس قسم کی بات چیت کو۔ اس سے اللہ جل شانہ نے جیسے ہمارا دماغ بنایا ہے
تو اسی کو بھانے والی چیزیں بھی اللہ پاک نے پھر عطا فرمائی ہیں، تو یہ اس دماغ کو بھاتی ہیں، اس دل کو بھاتی ہیں اس طریقے سے۔ تو جب لوگ یہ تو اگر کہیں پر بھی کسی محلے کے لوگ بھی جمع ہو جائیں اور وہ ذکر کے لیے جمع ہوں تو یہ حدیث انشاءاللہ اس کا وہ مصداق ہوں گے، جہاں لوگ پوری دنیا سے جمع ہو جائیں اور دور دور سے سفر کر کے آئیں اور کثیر مصارف خرچ کر کے آئیں، ایک بندے کے آنے کے اوپر ہزار روپے لگ جائیں، اور جو باہر سے آئیں ان کے آنے کے اوپر لاکھوں روپے لگ جائیں، اور ہزاروں کلومیٹر کا 1,500 2,000 کلومیٹر کا سفر طے کر کے آئیں، اور ان کے آنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی یاد ہو۔ آپ کو پتہ ہے لفظ ذکر کتنا وسیع مفہوم رکھتا ہے، اور ہر علماء نے لکھا ہے کہ ہر خیر کی بات ذکر کے میں داخل ہے، قرآن خود ذکر میں داخل ہے، دین کی بات ذکر میں داخل ہے، تو اس لیے یہاں آپ کا جتنا وقت ہوتا ہے، چاہے بات چل رہی ہو اور آپ بات سن رہے ہوں، اگر بات کرنے والا اور بات سننے والا اللہ کے لیے بات کر رہا ہے سن رہا ہے تو یہ بات بھی ذکر ہوتی ہے، اور تلاوت بھی ذکر ہے، اور دعا بھی ذکر ہے، اور تسبیحات بھی ذکر ہیں۔ تو یہ جب اس کے لیے اتنے لوگ کہیں پر جمع ہو جائیں تو آپ سوچیں اس مجمع کے لیے اللہ جل شانہ کی، اس مجمع کی اللہ کی نگاہوں کے اندر کتنی بڑی حیثیت ہوگی۔ تو ہم اس کا ایک جز ہوتے ہیں، ہم اس کا ایک رکن ہوتے ہیں، اس لیے جب اس کے اوپر آسمانوں سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جب اس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں تو ہم بھی اس نیچے موجود ہوتے ہیں اس وقت۔ یہ استحضار اگر ہمیں ہو جائے یہاں رہتے ہوئے کہ اس وقت ہم بوجہ ذکر کی مجلس میں ہر وقت ہونے کے ہم فرشتوں کے پروں کے نیچے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے نیچے ہیں، تو آپ سوچیں کہ ہمارے دل کی کیفیت اس وقت کیا، اس استحضار کے ساتھ ہماری کیفیت کیا ہوگی جب ہم یہاں پر ہوں گے۔ یہ اگر ہمیں اس کا مستقل اس کا ہمیں احساس رہے تو اس احساس کے ساتھ ہم یہاں کا ہر لمحہ گزاریں۔ اور بات جو یہاں پر وہ ظاہر ہے اجتماع کے اندر خاص طور پر ایک بات سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور مختلف حضرات اس مختلف اوقات کے اندر بات کریں گے، لیکن اس بات کو آپ پوری توجہ کے ساتھ سنیں، اور جب کوئی بندہ کسی بات کو اس نیت سے سنتا ہے کہ یہ صرف مجھ سے ہو رہی ہے، مجمع میں بات سننے میں بعض اوقات ہم سے کوتاہی ہوتی ہے جو انفرادی گفتگو میں کبھی کبھی نہیں ہوتی۔ انفرادی گفتگو میں ہم اپنے آپ کو گفتگو کا مخاطب 100% سمجھتے ہیں کہ بات مجھ سے ہو رہی ہے، مجمع میں ہمیں یہ خیال ہوتا ہے کہ بات سب سے ہو رہی ہے، تو میرے شاید دائیں والے سے ہو رہی ہے، بائیں والے سے ہو رہی ہے، اپنے بارے میں خیال کم جاتا ہے انسان کا، اس لیے بعض اوقات فائدہ بھی کم ہوتا ہے۔ اس لیے ہم اس بات میں بس یہ ایک مشق کریں اپنی کہ یہ محسوس کریں کہ یہ بات مجھ سے ہو رہی ہے، میں اس کا مخاطب ہوں، مجھے بتایا جا رہا ہے کہ میرے فائدے کی بات کیا ہے، مجھے بتایا جا رہا ہے کہ میرا فائدہ کس چیز کے اندر ہے، میں کیا کروں تو میری دنیا اور آخرت سنور جائے گی، میں کیا کروں تو اللہ جل شانہ مجھ سے راضی ہو جائیں گے، میں کیا کروں تو میں دین کے اس رستے کے اوپر آ جاؤں گا جس کا اللہ جل شانہ کا مجھ سے مطالبہ ہے۔ یہ باتیں ہی یہاں پر ہو رہی ہوں گی، آپ کو اس کے علاوہ تو کوئی اور بات نہیں سننے میں ملے گی، جو بھی بات ہوگی وہ اسی دائرے کے گرد ہوگی کہ اللہ جل شانہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، ہمیں اللہ جل شانہ نے کس لیے پیدا کیا ہے، زندگی ہمیں کس طرح گزارنی چاہیے، ایک مسلمان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، اسلام کس چیز کا نام ہے، اسلام کا رستہ کون سا رستہ ہے، انبیاء کا رستہ کون سا رستہ ہے، عافیت کا رستہ کون سا رستہ ہے، یہ ساری گفتگو ان چند سوالوں کا ہی جواب ہوتی ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ کسی وقت میں بھی کسی بھی جو بات یہاں پر ہو رہی ہوگی، آپ بعد میں اس بات کے سوالات قائم کریں کہ کن سوالوں کا جواب دی تو انہی باتوں کا جواب ہوگا۔ تو جب یہ بات ہو رہی ہو تو آپ سوچیں کہ اس کا مخاطب ہوتا کون ہے، ہم میں سے ہر شخص فرداً انفرادی طور پر اس کا مخاطب ہوتا ہے۔ یہ ہے کہ اجتماعیت کی اپنی برکات ہوتی ہیں، اگر ہم اس برکت کو حاصل کر لیں تو اس سے ہمارے دل کے اندر اس سے بھی زیادہ طریقے سے بات بیٹھ سکتی ہے جو انفرادی طور پر بیٹھتی ہے۔ اگر ہم اجتماعیت کی جو برکات ہیں اس کو ضائع نہ ہونے دیں تو ہمارے دائیں بائیں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت زیادہ متوجہ ہوتی ہے، اور جو زیادہ ذاکر ہوتے ہیں، جن کے دل زیادہ زندہ ہوتے ہیں، ان کا فائدہ بھی ہمیں پہنچ رہا ہوتا ہے، وہ اضافی فائدہ ہے جو کہ ہم اس ماحول کے اندر اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کہ اجتماعی بات ہوگی، اس بات کو سننے کے لیے پہلے دن سے وہ مجمع یہ بڑا قیمتی ہوتا ہے، آپ لوگ جو ماشاءاللہ ابتدا سے شروع آتے ہیں، کسی بھی عمل کو آغاز سے لے کر اختتام تک پہنچانا برکت کا باعث ہوتا ہے، شروع سے اس کے اندر شریک ہونا، اور شروع سے آ جانے سے انسان زیادہ متوجہ ہو جاتا ہے، جتنا پہلے آتا ہے اتنا زیادہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ جیسے
علماء نے یہ سنت غیر موقدہ اور تحیۃ المسجد وغیرہ کی جو توجیحات بیان فرمائی ہیں، اس میں سے ایک وجہ یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ یہ فرائض کے لیے انسان کو زیادہ تیار کرتی ہیں۔ ایک آدمی بھاگتا بھاگتا فرض میں آ کے شریک ہو اس کی کیفیت میں، اور ایک آدمی جو پہلے سے مسجد کے اندر بیٹھا ہوتا ہے اور کچھ نماز کا کچھ حصہ نوافل کا فرض سے پہلے پڑھ لیتا ہے، اس کے فرائض میں اور طرح کی تقویت آتی ہے۔ یہ اتنا قیمتی چیز ہے کہ انتظار صلاۃ کو بھی صلاۃ کے برابر ثواب قرار دیا گیا۔ احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ نماز کے انتظار کے اندر مسجد میں بیٹھا ہوتا ہے وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے وہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز میں شامل ہے۔ تو دینی اعمال میں اس بات کا بڑا اعتبار ہوتا ہے کہ آپ اس کو کس کیفیت کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہیں، کس کیفیت کے ساتھ اس کا آغاز کرتے ہیں۔ تو آپ لوگ اس اعتبار سے مبارک ہیں کہ آپ حضرات شروع سے آ کر شریک ہیں، پہلے وقت سے آ کر شریک ہیں۔ اس لیے چونکہ آپ کا ہمارا آغاز ہو رہا ہے اور آج سے ابھی سے اس کا عصر کے وقت سے اس کا شروع ہوا ہے، اس لیے اب اگلے 2-3 دن ہمارے پاس پورے موجود ہیں پورے استفادے کے لیے۔ اس لیے اس کی ہم نیت کر لیں کہ ایک تو ہم بیانات کو اہتمام سے سنیں گے اور عمل کی نیت سے سنیں گے، اور اس نیت سے بھی سنیں گے۔ ایک اور نیت اگر شامل کر لی جائے تو بیان کا فائدہ دو چند ہو جاتا ہے، وہ یہ کہ ہم جو خیر کی بات سنیں گے وہ ہم آگے پہنچائیں گے، آگے کریں گے۔ جب بھی میں نے اپنے ساتھیوں سے عرض کرتا ہوں، آپ طالب علموں کے اندر دیکھیں کہ طالب علموں میں جو علماء تشریف فرمائے وہ جانتے ہیں کہ کون سا طالب علم سبق سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ وہ طالب علم جو اپنے ساتھیوں کو تکرار کراتا ہے۔ تکرار کرانے والا اتنے غور سے استاد کو سنتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ادھر استاد کا سبق ختم ہوا، پھر میں نے یہ سبق دہرانا ہے اپنے ساتھیوں کے سامنے۔ اس کے سننے کی نوعیت ہی اور ہوتی ہے۔ باقی لوگ پھر ذرا مطمئن ہوتے ہیں، بعض تو یہ سوچتے ہیں چلو جو استاد نے جتنا کر دیا اس سے سمجھ میں آ کے باقی تکرار والے سے سمجھ لیں گے، اس طرح سبق پورا ہو جائے گا۔ تو اس لیے بیانات میں بھی یہ دعوت ہے، آپ لوگ سارے کے سارے داعی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے ہیں، داعی اللہ ہے۔ تو آپ یہاں جو دعوت سنیں اگر اس نیت سے اس کو سنیں کہ مجھے واپس جا کر اپنے مقام پر، اپنے حلقے میں، اپنے دفتر میں، اپنے بازار میں، اپنی مسجد میں، اپنے محلے میں، اپنے گھر میں جو ہمارا حلقہ ہے جس کے اوپر اللہ نے ہم کو راعی بنایا، کلکم راع وکلکم مسئول، تو ہم جس کے راعی جس کے مسئول ہیں وہاں جا کر ہم ان باتوں کو دہرائیں گے، ان باتوں کو بتائیں گے کہ ہم کیا سن کر آئیں، تو آپ کے سننے کی توجہ میں بدرجہ اضافہ ہو جائے گا، بہت غیر معمولی اچھے طریقے سے آپ سنیں گے۔ تو ایک تو ہم اس کا اہتمام سننے میں اس چیز کا اہتمام کریں کہ عمل کی نیت ہو کہ جو سن رہے عمل کے لیے سن رہے، اور توجہ ہو، اور اس کے بعد دعوت کے طور پر اس پیغام کو جا کر جہاں جہاں ہم جائیں وہاں پر یہاں جو کچھ سنیں اس کی تلخیص اور اس کا خلاصہ ہم لوگوں سے بیان کریں۔ دوسرا یہ کہ انفرادی یہ اجتماعی اوقات کی بات ہو گئی، انفرادی اوقات کے بارے میں یہ عرض ہے کہ اس میں اپنی ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد جتنا بھی ہمیں وقت ملے ہم عبادت کے اندر مشغول رہیں، تلاوت میں، ذکر میں، دعا میں۔ یہ ہماری تسبیحات، تلاوت، ذکر اور دعا، یہ ہمارا اوڑھنا بچھونا ہو یہاں، یہ سارا مجمع 3 دن اس طرح کے گزار لے، اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو، پھر وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ جس نے 3 دن پورے اس طریقے کے ساتھ گزارے ہوں تو آپ سوچیں کہ پھر اس کی دعا کو اللہ جل شانہ کیوں رد فرمائیں گے، جو اتنا اللہ کو راضی کرنے والے کاموں کے بعد پھر دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے، اور اس دعا کے اندر بھی اللہ سے ہدایت مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت مانگ رہا ہے، اصلاح مانگ رہا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے طریقے مانگ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے آگے اپنی راہیں سیدھی کرنے کی دعا مانگ رہا ہے، اور اپنی دنیا کو ٹھیک کرنے کی دعا مانگ رہا ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے تابع ہو۔ تو ایسی دعائیں اللہ جل شانہ کیوں ایسے لوگوں کی رد فرمائیں گے جو اتنے وقت سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کے اندر لگے ہیں۔ تو یہ اس کا یہاں پر انشاءاللہ مقصد ہے۔ اللہ جل شانہ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہاں ہمارا ایک ایک لمحہ اللہ کرے کہ ایسا گزرے کہ وہ آخرت کے اندر میزان کے ترازو کے اندر ہزاروں لاکھوں نیکیوں والا ہمارا لمحہ ہو، ایک ایک لمحہ یہاں پر گزرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔